ہر چیز کا حل قرآن نے دیا ہے. یہ علادہ چیز ہے کہ ہماری وہاں تک پہنچ ہے کہ نہیں. سمندر ایسا ہے، اس میں موتی تو ہیں، نکالنا تو پھر اپنی ہمت کا کام ہے. جس نے جتنی کوشش کی اس نے اس دریا سے ہیرے نکالے، جواہرات نکالے، کوشش کی، اللہ اکبر. لیکن کوئی نہ کہہ سکا کہ اس سمندر سے میں نے سب کچھ نکال لیا. کہا نہیں، جس طرح ہماری ذات کی کوئی حد نہیں، اس طرح ہمارے کلام کی بھی کوئی حد نہیں. لیکن فرمایا کامیاب وہ ہوئے جنہیں موتی ملے، ہیرے جواہرات ملے، جنہوں نے کسی کے قدم سے لپٹ کر اور چمٹ کر اس خزانے کو حاصل کیا. وہ کیا مطلب کہ کسی کے قدم سے چمٹنے کا اور لپٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ اس کلام کا صحیح معنوں میں اس سمندر کی واقفیت ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اور فرمایا جس کا بھی تعلق سرکار مدینہ سے ہوگا پھر یہ سمندر اسے راز دے گا، یہ سمندر اسے فائدہ دے گا. اگر بغیر واسطے کے اس سمندر میں گرو گے تو پھر بہتے جاؤ گے. یہ فتنے اس لیے اٹھے، یہ فرقے اس لیے بنے، یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہم پہ اس لیے آئی کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ سمندر ہے، اس سے ہم غوطہ زنی کر کے تو سب کچھ لے لیں گے. اہل قرآن کا فرقہ، جماعت المسلمین، یہ جتنے طبقات ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے زبان مصطفیٰ کی، قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے سنت مصطفیٰ کی، جب قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شے کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے، تو پھر ہر شے اس میں ہے تو ڈھونڈنا تو ہماری ذمہ داری ہے. ہر کوئی تلاش کر سکتا ہے، ہر کوئی ڈھونڈ سکتا ہے، ہر کوئی اس کے اندر جا سکتا ہے. تو ہر فرقے نے کوشش کی اور اپنے مطلب کا مطلب نکالا. قرآن تو تبدیل نہیں ہو سکتا، زبر سے زیر نہیں ہو سکتی، زیر سے زبر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. کبھی بھی یہ لفظ کسی نے بدلا، اللہ نے اسے بدل دیا، اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، اللہ نے اسے ختم کر دیا. میرے مالک نے اس کے چھیتڑے نکال دیے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس پر ہماری حفاظت کی چوکی داری ہو اس پر کوئی ہاتھ ڈالے، تو اس پر تو کوئی ہاتھ نہ ڈال سکا، اس پر تو کوئی کوشش نہ کر سکا، اس کے لیے تو کوئی کامیاب نہ ہوا. ہاں، ترجمہ اپنی مرضی کا کیا، مطلب اپنی مرضی کا کر لیا، مفہوم اپنی مرضی کا دے دیا کہ نا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو کامیاب وہ ہوئے کہ جنہوں نے رخ مدینہ شریف کی طرف کیا، جن کا رابطہ مدینہ شریف سے ہوا، اور جن کی سوچ یہ تھی کہ ہماری سوچ ادنا ہے، مدینے والے کی سوچ اعلیٰ، اور ان کی سوچ بھی اعلیٰ ہے جن کو انہوں نے نوازا، چاہے وہ ابو بکر ہے، چاہے عمر ہے، چاہے عثمان ہے، چاہے علی ہے، صحابہ ہیں، صحابہ نے پھر تابعین کو نوازا، تابعین نے پھر تبع تابعین کو نوازا، پھر ائمہ مجتہدین کو نوازا. اس طرح یہ چین چلتی رہی. جو کنڈی اس کنڈی سے ملی ہوئی ہے وہ سیدھی مدینہ شریف تک پہنچتی ہے. جو کوئی کنڈی کھسک گئی، ہل گئی، پیچھے ہو گئی، وہ غرق ہو گئی. مضبوط رابطہ اسی کا ہے جس کا رابطہ اولیاء امت سے ہے، ائمہ مجتہدین سے ہے، تابعین سے ہے، تبع تابعین سے ہے، صحابہ سے ہے، کیونکہ ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے.